تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرمائیں، کوشش کریں نعرے کا جواب بلند آواز سے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس بندے کے امام علی ہے کوشش کرو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، خاندان سیدہ پہ بآواز بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا۔ ایک قدم آگے آئے کہ پیچھے والوں کے لسانی ہو جی۔ نیاز حسین ایک قدم آگے آ جائیں، پیچھے والوں کے لسانی ہو جائیں۔ ناراض بھی نہ ہونا، مولا کے صدقے آگے کی قدم۔ کوشش کرے بآواز بلند تر صلوات تلاوت فرما دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماع ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زرجاجن۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اتنا خوش ہے کوشش کرے جشن والی صلوات بآواز بلند تر تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرما۔ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین سارے کہنا ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہو۔ جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی کنین اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ میرے مالک برا پرشوب سے خطرناک سے زمانہ، میرے مالک خلی والے کی حفاظت فرما۔ میرے مالک بانی جشن کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، تفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے عزادار ماتمی پریشان ہیں میرے مالک آج کی رات کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے عزادار ماتمی حج زیارات کے خواہش مند ہیں میرے مالک انہیں جڑ سے زیارت کے شرف عطا فرما۔ جو بے اولاد صدقہ شہزادہ علیہ السلام کے جھولے کے صدقے میں انہیں زندگی والا ماتمی عطا فرما۔ اگر تک ہوئے نہیں ہیں تو آمین سارے بآواز بلند تر کہنا سب سے بڑی دعا ہے کہ ہماری کی وارث ولی العصر حجت دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو اپنی امام کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ تمام دعا کی مستجابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند تر تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انکل آج چاند لمبی نوکری آپ کے سامنے کر لیں صاحب، اگلے والے سردار پچھلے سردار۔ حکم کی تمیل ہوگی، وعدت وفا ہو گیا۔ ذکر حسین کے وسیلے سے پہلی دفعہ آپ عزادار و ماتمی چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ برعزت محترم والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمایا ہے، جانے پہچانے چہرے، جانے پہچانے عزادار ماتمی بیٹھے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بڑا ڈیر سر حکم تھا یوسف بھائی کا، صابر بھائی کا، ان کے حکم کی تمیل میں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ آپ کا دل بھی لگا رہے اور میرا دل بھی لگا رہے۔ اگلے محلے والوں پہ تھوڑا محرک زیادہ ہوتا ہے چونکہ ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملتی ہے، اور آج کے دن چہرے پہ مسکراہٹ لازمی رکھنی ہے چونکہ آج کسی بندے کے گھر میں خوشی نہیں ہے۔ تھوڑی تھوڑی مہربانی کرو لالا، سر مانے سے بندہ بلند ہو سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ علی کے لیے یوں ہاتھ بلند نہیں کر سکتا وہ سر دے گا۔ علی سر ہلانے سے نہیں ملتا، سر کٹانے سے ملتا ہے۔ اور 2 منٹ اپنے آپ میں تازگی رکھنی، اتنی سردی نے سردی کو اپنے محسوس نہیں کرنا ہے کیونکہ آل محمد کے ذکر میں موسم کی کیفیت ہی کیا ہے، اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی، جتنی دیر کہو گے میں نوکری کروں گا، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے۔ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ جو عالم فاضل ہیں ان کی جوتیوں کے نیچے سے جو خاک نکلتی ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ ایک طالب علم کسی کے آپ سے سامنے کر رہا ہوں، ہے جا چاند میں نوکری کر لے سارے پچھلے سردار میرے آئے۔ علی بھائی آجے آجے، میرے واجب اخترام میرے بڑے بھائی ہیں، بھائی یوسف رضا، مولا عزت پر عزیز عافیہ فرمائے۔ علی بھائی جہاں جہاں سے آئیے حسین کے پاک ہم آپ کو جھولی بھر کے بھیجے گے۔
بس آپ نے ذہن میں طرف رکھنا ہے، آپ نے پریشان ہو کے بالکل نہیں بیٹھنا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، چونکہ کسی بندے کے گھر میں خوشی نہیں ہے، خود اللہ کے گھر میں خوشی ہے۔ پہلا جملہ انکل، اس جملے میں نے چیک کرتا ہوں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ آج تو کتنا خوش ہے اور میں کتنا خوش ہوں۔ آج اللہ کا گھر اتنا خوش تھا کہ وہ خوشی سے پھٹ گیا تھا۔ ایک دو تین، یہ والے سردار تھوڑی تھوڑی سی مہربانی کرنی ہے۔ انکل کچھ چہرے ایسے ہیں جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسے دانت دے یا نہ دے، تو دانت مجھے نہیں دینی، دانت لفظوں کو دینی۔ آئے صابر بھائی، آئے مولا عزت وقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ چونکہ آل محمد کے فضائل پہ مسکرانا عبادت ہوتا ہے۔ علی بھائی آپ کے صادق مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے داد علی کے فضائل پہ دانت نہ دے، واہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئی، 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے یاد اٹھانے سے قرات ملے گی۔ کوشش کرو، آج سارے بلند کرو، ہے ادھر ہی۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے ذہن میں طرف رکھنا ہے، مہربانی کرنا، کیونکہ ابھی 3-4 منٹ مجھے آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ بندہ نہیں بولتا، اندر کا لہو بولتا ہے۔ خوشی کی رات، آج 14 میں سے کسی ایک نے بھی تجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو نسلوں میں خوشیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے دعا دینا۔ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے کہ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بولے، بہت اچھے لگے مجھے آپ، جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں۔ کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، آدم ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، نوح ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا۔ اب بول رہی ہے چپ کر کے بیٹھو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سرکار محمد مصطفیٰ اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت دے رہے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے۔ پہلا جملہ ہے، ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہے گا پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا، ماننے والے کا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ دانت لینے کے لیے خطاب نہیں کروں، ہے ہی بات ایسی، پتہ نہیں کتنے بندوں کے ہاتھ بلند ہو، کتنوں کے سر جھک جائیں گے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میرے 11 محمد ہے، 11 کا لفظ نہیں ہے، کل کا لفظ ہے۔ اب جس بندے کو سمجھ نہیں ہے وہ سر اٹھائے۔ محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد۔ بولو گا تو لفظ نکلیں گے۔ بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، کائنات میں آخری حجت بھی محمد ہے۔ شیعت یہاں نہیں رکتی، شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اکبر بھی محمد ہے، اون بھی محمد ہے، اصغر بھی محمد ہے، جعفر بھی محمد ہے۔ پیچھے والوں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائیے، بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ جس بندے کی چھت پہ عباس مولا کا علم ہے وہ بندہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ ایک بندہ تیرے صادق مولا کے پاس آیا، اس نے کہا مولا آپ کے نانے کی دی یہ سچ ہے کہ اب سارے محمد ہیں؟ فرماتے بے شک میں نانے کی دی یہ سچ ہے۔ اس نے کہا مولا اگر اب سارے محمد ہیں پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے، کوئی باقر کیوں ہے، کوئی جعفر کیوں ہے؟ پھر آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد ثالث، محمد ثانی۔ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کی، دیوار سے قرآن اٹھا۔ اس نے قرآن اٹھایا، امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ، اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا۔ امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں سمٹے تو قرآن۔ فرمایا ہاں بکھرے تو آل سمٹے تو محمد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سلام تو دیکھا، یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا۔ جو ہاتھ اٹھانے لگ گیا حسین کے علی حق ہاتھ اچھے ہے ادھر ہی۔ آپ کو سلام تو کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے، نوکر ہو گئے سر، آپ کو سلام کریں، چلے آگے بس کریں۔ یہ والے سردار لطف آ رہا کہ نہیں؟
پچھلے میرے سردار راضی بیٹھے ہو، نوکر کے لیے دعا کرتے رہنا، دانت یہ دیں گے جو آگے پھنسے ہوئے ہیں۔ دانت آپ لوگوں نے ہماری مجبوری بنائی ہے، ہم نے نہیں، کیونکہ جب تک دانت نہ ہو، وہابہ نہ ہو، اگلی دعوت ہی نہیں ملتی، ورنہ یہ دانت میں یار نہیں ہوتی، لفظ میں یار ہوتا ہے۔ یوں یوں کرنے سب دانت نہیں ملا کرتی، منت کرنا دانت مل دی، ترلا پانا دانت مل دی۔ منت انہ دی نہیں اس دی جشن دی وارث سے، آپ نے منت بھی اسی کی کرنی ہے، میں نے منت بھی اسی کی کرنی ہے۔ خیرات وہاں سے مل گئی تو جھولی بھر کے جاؤ گے۔ وہ صرف مانگنے والے کو نہیں دیتے، جو قطار میں کھڑا اسے دے دیتے ہیں۔ یہ لائیو چلیے زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون کون کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا۔ صابر بھائی، حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے ہے۔ ہاں، سب سے پہلے آپ بولیں، بہت اچھا لگا مجھے۔ درمیان والے بھی کبھی کبھی یاد اٹھا لیا کرو، مہربانی کرنی آپ۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، غیرت سے ہے۔ حدیث سے مصطفیٰ علی کو مومن مانتے ہیں، حسین کو انسان مانتے ہیں۔ اور علی بھائی، میں جملہ جہاں بھی مولا میری ڈیوٹی لگاتے ہیں، میں جملہ ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ میری قوم کبھی یہ نہ سوچے کہ اگلا حکمران آئے گا وہ شیعہ ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ حسینی دوست ہوگا، پھر ہم کھل کے ذکر حسین کروائیں گے۔ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو۔ اسلام تو دیکھیں، یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے، حکومت یزید کی ہو۔ لطف آ رہا کہ نہیں؟ راج حسین کا ہو۔ حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں ہے، کرم کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ تھینک یو انکل۔ ذمہ دار شاید ہے، ذمہ دار مجمع، ذمہ دار بانی ہے، ذمہ دار خطیب ہے۔ علی بھائی، حالات ایسے بن گئے، قوم کو ہم پہ اتنا یقین ہے، انہوں نے ہمارے والے میک کیا کہ آپ نے جو کچھ بھی بولا ہے میک پہ بولو، قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، جو چہرے پریشان بیٹھے ان بندے کا میں ضامن نہیں ہوں۔ یہ 14 حقیقت میں ایک ہے، مزاج میں ایک ہے، طہارت میں ایک ہے، شرافت میں ایک ہے، صداقت میں ایک ہے۔ اب بولو یہ چپ کر کے بیٹھو، میں کر سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا علی سویا ہے۔ دیکھیں ہون تو سا بول پر ہے، پتہ چل گیا میرے سامنے حسین دے مات میں۔ مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا علی سویا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے علی پہ پکے رہی، علی کو نہ چھوڑی۔ آج کسی بندے کے گھر میں خوشی آئی نہیں ہے، خود اللہ کے گھر میں خوشی ہے۔ آج تو کتنا خوش ہے، میں کتنا خوش ہوں۔ آج اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ نے جہنم بجائی ہوئی ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں 3 گھر ایسے ہیں، 3 تگڑے ہونا، جو گھر سب سے افضل ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک پڑھی لکھی بات کرنے لگو۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں 3 گھر ایسے ہیں، 3 جو گھر سب سے افضل ہے۔ اور اگلی بات کا تون سوال ہو لطف لینا، جس کی چھت پہ باس مولا کلم وہ بندے جملے پہ چپ نہیں رہ سکتا۔ علی بھائی، وہ جو تینوں گھر جو سب سے افضل ہیں ان کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ مہربانی، جو ہاتھ بلند ہوگا ان کو میں سلام کیا۔ وہ جو تینوں گھر سب سے افضل ہیں ان کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ پہلا گھر آپ کے والے گھر تو قیمت مل گئی، پھر دوسرا بھی، پھر خیرات مل گئی، پھر تیسرا بھی۔ ورنہ گھر تو میرا یہاں پہ میرا آنا ضروری تھا، پڑھنا ضروری نہیں تھا، چونکہ آنا ہمارا ضروری ہوتا ہے، پڑھنا جناب کے بھروسے پہ ہوتا ہے۔ پہلا گھر جو سب سے افضل ہے وہ ہے کعبہ۔ مہربانی، تگڑے ہونا، تگڑے ہونا۔ بزرگوں کا اس موسم میں اس وقت بیٹھنے میں لیے موزے کی بات ہے۔ بزرگوں سے دعات نہیں مانگتا، صرف دعا مانگتا ہوں۔ جو جوان بیٹھی آپ پہ واجب ہے نوکر کو دعا دینا، چونکہ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی شبیر امام کے لیے بنی ہے۔ جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے، اور جو جوانی شبیر مولا کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے۔ ہاتھ ہووی دبا میں نہ ہووی چاوی ضرور۔ آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ حافظ رجب البرسی، جن کی کتاب مشارق انوار یقین فی فضائل امیر المومنین۔ ان کے میں نے جملہ کہا تھا، آدھی رات کو میں کہنے لگا واہ 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 واہ، ان کی کیفیت کا مجھے نہیں پتا۔
وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو خلق کیا تو زمین کانپ رہی تھی. کبھی کبھی خاموشی بھی دات ہوتی. زمین میں ٹھہراؤ نہیں تھا, زمین میں سکون نہیں تھا, زمین دردرا رہی تھی. جبریل کہتا ہے میرے مالک یہ بن تو گئی, اب یہ ٹھہرتی نہیں. ایک بندہ بولے ہلالیوں کی طرح. اللہ کہتا ہے جبریل پریشان نہ ہو, اس کے ٹھہرنے کا میرے پاس انتظام ہے. اللہ کہتا تو اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ زمین کے درمیان میں لکھ یا علی. اگر تو ہاتھ اٹھا لیے تو آپ کو علی کا واسطے ایک سیکنڈ ہاتھ ہی رکھنا, آپ کو خیرات لے کے دو. مجھے نہیں پتا اپنا کون ہے, بھگانا کون ہے, دوست کون ہے, دشمن کون ہے. جس بندے کی چھت پہ عباس مولا کلم وہ بندے شملے پہ چپ نہیں رہ سکتا. جبریل نے اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ لکھا یا علی. زمین میں ٹھہراؤ آ گیا, زمین اب کانپ نہیں رہی, زمین میں سکون آ گیا. جبریل کا رنگ اتر گیا. اللہ کہتا جبریل تیرا رنگ اتر گیا ہے. اس نے کہا میرے مالک تو نے میرے مرشد علی کے نام زمین پہ لکھوا تو دیا ہے. آدم کے نالائق بچے زمین پہ پیدل چلیں گے. معاذاللہ اگر کسی کا پاؤں علی کے نام پہ آ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اللہ کہتا جبریل پریشان نہ ہو, اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس انتظام ہے. اللہ کہتا ہے جہاں پہ تو نے علی لکھا ہے نا یہیں پہ کعبہ رکھ دیا. اللہ کو ساتھ دے کہ ہن بولے تو سا پتہ چل کے میرے سامنے حسین دے ماتمی نے ہن پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ کو سلام دے. یہ دعا نہیں تو کیا ہے, یہ خیرات ہے. آپ کو سلام دے. یہ تو فارغ ہے نہیں. آپ کو سلام دے. سب بھائی دعا دینا. ہاتھ اچھے ہے ادھر ہی جہاں تو نے علی لکھا ہے. آپ کو سلام کہہ رہا ہے, ایسے مجمع کو سلام کریں. وہی پہ کعبہ رکھ دے. کعبے کی نسبت علی کے ساتھ ہے. تقریباً 70% مجمع میرے جملے کو کھا گئے. ایک جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو, یہ والے سردار پیچھے والی ایک جملہ کہوں. پتہ نہیں کتنے سردار میرے ساتھ بول پڑیں گے. مولا دی قسم یہ داد کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا, یہ سارے میرے اپنے بچے نے. بروں بچے نو گرو لب جائے تے باہر کدی بھی نہیں منگتا. یہ سیانے دی مثال ہے, باہر وہی منگتا جہاں گرو بھوکا ہوئے. تو گھر سے خیرات مانگنا, مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا. ایک بندہ بولے ہلالی کی طرح. یہ بھی آپ لوگوں کی سوچ بگاڑ دی ہے ہم نے. جو چہرے پریشان بیٹھے ان کے لیے جملہ تحفہ دینے لگا. برے گربان کے بٹن کھول کے پڑتا ہے ملک مانتا ہوں میں جنت میں جاؤں گا. کس نے کہا تجھے؟ جتنے سوار بیٹھے میری بات کی تائید کرنا. آج بھی علی بھائی آپ کے مرشد علی کی زلی کے اوپر سرکار مصطفیٰ کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی, تیرے دشمن پہ لعنت کی وجہ سے ملے گی. اللہ کو صلاۃ دے کہ یہ دعا نہیں تو کیا ہے. ان بول پڑا تو سا پتہ چل گیا میرے سامنے حسین دے ماتمی. تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی, تیرے دشمن پہ لعنت کی وجہ سے ملے گی. دلیل دوں؟ اچھا میرے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کہ میرا سوال ہے میرے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے, اللہ دیکھے پریشان کیوں گئے؟ سونا لگ دے علی والا جداد دیندہ ہوئے تھے, ورنہ پھر بھی علی والا سونا لگ دے علی والا جو ہے یار. بندہ وکیل نو فیس تھوڑی دوے بہتی دوے, شاباش نو دیندہ رہنا تے کام کرتا رہندا ہے. میں آپ کی قیدے کا سب سے چھوٹا سا نوکر, مجھے دعا ضرور دینی ہے. آپ نے ہاتھ باندھ کے منت کرو, بھائی کے سمجھو, بیٹے کے سمجھو, مہمان کے سمجھو, اپنے قیدے کے سب سے چھوٹے وکیل کے سمجھو, تر ضرور کرنا. اللہ دیکھا ہے یہ والے میرے سزا, پیچھے والے اللہ دیکھا ہے. کبھی اللہ کی خوشبو سونگی ہے؟ 10 لاکھ روپے لگا کے ہم اللہ کے گھر جاتے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں. کبھی تم سے بولا کہ میں نے تیرے حج کو قبول کیا؟ نہ دیکھا, نہ خوشبو, نہ کچھ, تو پھر مانتے کیوں ہو؟ ہر سوال کا جواب انہوں نے خود نہیں میں دیا. یا تو علی بھی آج یہاں سے استعفیٰ دے کے جاؤں گا کہ آج کے بعد مکو والا نہیں آؤں گا, یا پھر سٹاپ پہ زندگی لے کے چلا جاؤں گا. آپ کے یہاں کا بچہ بھی فون کرے گا جب میں باقی آ جاؤں گا, لیکن قیمت چاہیے جتنا میرا دل ہے. ہر سوال کا جواب خود انہوں نے نہیں میں دیا, تو پھر مانتے کیوں؟ کیمرے والے بھائی کیمرے کو گھمانا, مجھے بندہ دکھانا جس بندے جملے کی سمجھ اس بندے نے ہاتھ نہ اٹھایا ہو.
72 نہیں 73 فرقے علماء کے پاس ایک ہی جواب ہے، کیا؟ کہ ہمارے پاس آئے تھے حسنین کے نانا، ہمیں سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ہے، ہم اتنے عاشق حسنین کے نانا گئے کہ ہم نے صرف محمد کے کہنے پر بن دیکھے کا مان کے سجدے میں گر گئے ہیں۔ تو پھر ہم شیعوں کو کافر کی کہتا ہے پہلے خود 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیا کر، اتنے عظیم سرداروں کو سامنے آج فیصلہ تو ہو گیا، جس محمد کے صرف کہنے پر تو نے بن دیکھے کا مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے۔ اللہ کو سلام چلے کہ یہ دعا نہیں تو کیا؟ بلا بلا لیلا علی کالندر علی ہے، مولا کو سلام چلے کہ آپ کو سلام کیا رہے ایسے مجمع کو نوکر ہوگا، آپ کو سلام کیا رہے ایسے مجمع کو سلام کیا رہے، وہ آخری لالی ماتمی کو سلام، جس محمد کے دعا دینا کر صرف کہنے پر لطف آ رہا کہ نہیں؟ تو نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ابھی انکل میں نے کلندر شہنشاہ کا نعرہ لگایا تو تھوڑے تھوڑے بندے بولے، یوسف بھائی ایک بات کرتے پھر سارے بولیں گے۔ سندھ میں ہم چلے گئے 14 شبان کو سیما شریف میں، وہاں میں ایک ملنگ ملا، اس نے میں ایک جملہ تحفہ دیے ان کے والے کرنے لگا ہوں، خوشی کی رات ہے، تحفے کو قبول کرنا، جو سرکار کلندر کا مرید بیٹھے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس وقت کا جو حکمران تھا نا، تھکنا نہیں ہے بس، اس نے کہا میں نے نا بودلے کو پھانسی دینی ہے۔ سرکار بودلے کو تو آپ جانتے ہیں، سرکار کلندر کا مرید تھا، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے بودلے کو پھانسی دینی ہے۔ سرکار کلندر کہتے اسے پھانسی نہ دے، یہ میرا مرید ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کرنی ہے بزرگوں نے، اس نے کہا نانا کچھ بھی ہو جائے میں نے پھانسی دینی ہے۔ اس جملے میں نے چیلنج کرنا کون سا بندہ تازہ دم ہے؟ سرکار کلندر کہتے میں کلندر ہو کے پھر تجھے حکم دیتے اسے پھانسی نہ دے۔ اس نے کہا نانا کچھ بھی ہو جائے میں نے پھانسی دینی ہے۔ جملہ ہے سادہ، پتہ نہیں سادگی پر کتنے بندے بولیں گے۔ سرکار کلندر نے یوں غور سے بودلے کو دیکھا تو وہ 1 کے 2 ہو گئے، 1 2 3 سر میرا یہ لالا سلمان سنا، تجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے ہوگا، زبان سے بولے کہ میرا دل بھی لگ جائے گا۔ 1 کے 2 ہو گئے۔ سرکار فرماتے 1 کو پھانسی دے 1 مجھے دے۔ تھینک یو بھائی جان، تھینک یو، بہت اچھے لگے مجھے آپ۔ 1 مجھے دے 1 کو پھانسی دے دے۔ اس نے کہا نانا کچھ بھی ہو جائے میں نے دونوں کو پھانسی دینی ہے۔ پھر غور سے دیکھا وہ 2 کے 4 ہو گئے۔ فرماتے 2 کو پھانسی دے 2 مجھے دے۔ اس نے کہا نانا کچھ بھی ہو جائے میں نے 4 کو پھانسی دینی ہے۔ پھر غور سے دیکھا وہ 4 کے 8 ہو گئے۔ فرماتے 4 کو پھانسی دے 4 مجھے دے۔ علی حسن واہ 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 واہ۔ علی بھائی جملے کو تو مجھے خود اتنا تک میں اپنے آپ کو داد دے لیتا ہوں، شاید آپ اتنی داد نہ دے سکو۔ پھر غور سے دیکھا تو وہ 16 ہو گئے۔ جیسے ہوئے نا 16، بادشاہ وزیر کرسی چھوڑ کر کہتا بادشاہ دیکھ تو رہا ہے کس فقیر سے تو پنگا لے رہا ہے، اگر تو اسے چھیڑتا گیا تو یہ تیرا پورا سندھ بودلوں سے بھر دے گا۔ بلا بلا لیلا علی کالندر۔ پہلے ان کے نوکروں کو سمجھ، یہ 14 اس سے آگے کی بات ہے۔ ان کو سوچنا ان کو مانو، یہ سوچوں میں آتے ہی نہیں ہے نا؟ سب پریشان تو نہیں بیٹھے نا آپ؟ کعبہ اگر اللہ کا ہے بسایا علی نے ہے، بات یاد ہے یہاں تک؟ سب سے پہلے میں ایک جملہ کہنے لگوں، بات ایسے میں سن لینا، سب سے پہلے اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھ۔ میں نے جشن اب شروع کیا، مجھے نہیں پتا کتنے بندے میرے ساتھ ہم سفر رہیں گے، کتنوں کے ساتھ جھک جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھ کہ کس سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد علی۔ نا 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 جو بندے سارے مارے اس بندے کا مجھے نہیں پتا کس سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد علی، کہ جس نے دنیا میں آتے ہی پہلا قدم
کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. مہربانی جو پہنچ گئے ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں, بہت اچھے لگے مجھے, ہے نا ایسا. پہلا قدم کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. آؤ صلی اللہ سے پوچھتے میرے مالک تجھے تو گھر کی ضرورت ہی نہیں, تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے لا مقام میرا گاڑی نہیں, جب تیرا جسم نہیں تو تیرا گاڑی نہیں, تو پھر گھر کیوں بنوایا؟ تگڑے ہونا تو سوال. اللہ کہتا ہے لیسن تو بشرہ انسان چھوٹی ذہن رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ کو بنوایا ہے. جتنے علی کے شیعہ بیٹھو سر اٹھانا, 4 کاموں کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے کعبہ بنوایا ہے. کون سے 4 کام؟ طواف کرنے والوں کے لیے, تھینک یو, بہت اچھے لگے مجھے آپ. رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا. لیکن مجھے ممبر حسین کی قسم ہے, جشن کی طہارت کی قسم ہے, 3 کام کعبے سے باہر ہے. طواف کعبے سے باہر, رکوع کعبے سے باہر, سجدہ کعبے سے باہر. بول رہے چپ کر کے بیٹھو, میں کیا کر سکتا ہوں. ایک اعتکاف ہے جو کعبے میں ہوتا ہے. اب کون سا بن جائے تو 13 رجب کا جشن میں بھی آئے, خوشی میں بھی شامل, اس بندے کو اب سمجھ نہ آئے. اعتکاف کی کم از کم مدت تیرے شیعہ سنی علماء نے مل کے لکھی ہے 3 دن اور 3 راتیں. نہ علی کی ماں سے پہلے کوئی بیٹھا ہے, جو ہاتھ بلند ہو گئے ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں, بہت اچھے لگے مجھے آپ, تھینک یو سر. نہ علی کی ماں کے بعد, ہے نا ایسا. یہ والے سردار لطف آ رہا کہ نہیں. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا ہے. بندے آندے نہیں جی کی ہویا علی کعبے میں آیا. کعبے میں آنا کوئی بڑی بات ہے؟ ایسے شیعوں نے نعرے مار مار کے سامان زمین پہ لے آئے ہیں, نہیں نا بڑی بات. اب تو چابی تیرے پاس ہے, کسی ماں کو بھیج کے دیکھ. اب میں جملہ ہدیہ کرنے لگوں, انکل مجھے نہیں پتا کتنے بندے میرے بولیں گے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی, میں جملہ آپ کو تحفہ دینے لگا, مجھے آپ نے شاباش ضرور دینی ہے. صابر بھائی مجھے نہیں پتا آپ کا مجمع میں سے کتنے بندے بولیں کتنے کو سر جھک جائیں گے. بڑا شوق ہے نا تیری حکومت کو گورنمنٹ آف سعودیہ کو مزار بنانے کا, روٹس بنانے کا, پلازے بنانے کا, بلڈنگ بنانے کا. تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں محمد آئے تھے, تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں بطول آئی تھی, تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں حسن اور حسین آئے تھے. اگر تیری طاقت ہے حکومت میں, وہ مکان گرا جس میں علی آیا تھا. یہ دعا نہیں تو کیا ہے, یہ خیرات نہیں تو کیا. جو ہاتھ اٹھانے لگ گیا حسین حق علی حق ہاتھ اچھے ہے ادھر ہی. آپ کو سلام کر رہا ہوں, آپ سے مجمع کو سلام کر, بڑی جلدی کر رہا ہوں, آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دوں. وہ مکان گرا جس میں علی آیا تھا. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا. جو بزرگ بیٹھے آپ میری باپ کی جگہ ہے, میری بات کے انکل آپ نے تائید کرنا, جو پیچھے زمیندار شخصیات بیٹھی وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. ایویں بندی ٹی وی تے بیٹھ کے پھرا مار دینے میں کعبے دے اندر نماز پڑھی, کعبے دے اندر ہوندی نہیں. دات ہو رہی ہوگی, دات تو یہ بنتی تھی آگے تو میں لے لوں گا, دات تو یہ بن جائے تم نے سر مار دیا. ایویں بندی اندر سے کعبے دے اندر نماز پڑھی, کعبے دے اندر ہوندی نہیں. دلیل دیتا ہوں, 4 دیواریں کعبے کی ہیں, 4 دیواریں ہیں. اگر اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس دیوار کو پوچھ تو, اگر اس دیوار کی طرف نماز کر کے منہ پڑھے تو اس دیوار کو پوچھ تو. جب کعبے کی دیوار کو پوچھ تو ہو جائے نماز حرام ہے. نماز کعبے سے باہر ہوتی. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا ہے. 3 کام کعبے سے باہر, ایک اعتکاف ہے جو کعبے کے اندر ہے. نہ علی کی ماں سے پہلے کی بیٹھ سکا, نہ علی کی ماں کے بعد. پورے تمہارے سامنے 20-22 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں. یزید بن قانع میں ایک بندے کا نام, اس نے اس جملے کو لکھا, وہ کہتا ہم 16 بندے تھے, 16
کہ جب جناب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی، وہ کہتا بی بی نے بلا تشبیہ کعبے کے قریب آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. وہ کہتا ہے کہ جہاں تک بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے وہاں تک دیوار شق ہوئی. دانت تھوڑی ہوگی، بات بڑھتی جا رہی ہے، دانت تھوڑی ہوتی جا رہی ہے. میں پورا پھپڑے ان کے والے کرنے لگا ہوں. پھپڑا جناب کو پیارا تو ہمیں بھی پیاری، اس میں طاقت ہو تو بندہ بولتا ہے، ورنہ بندہ شاعری کر کے چلا جاتا. اللہ کرے سب کا پھپڑا ٹھیک ہو. مسئلہ تو حسین کا ذکر میں بولا کر، حسین کی ماں تمہیں شفا دے گی. اس سے بہتر اللہ تمہیں کائنات میں مل سکتا ہی نہیں ہے. جو حسین کا ذکر میں بولتا اس کی قبر میرا مرشد حسین خود بولے گا اس کی شفاعت کے لیے. وہ کہتے ہیں جہاں تک بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے وہاں تک دیوار شق ہوئی. اب تگڑے ہونا، دیوار شق ہوئی، پھٹ گئی. یہ سن کے نا شیعہ دا دینا چھوڑ گئے. ایک نئی بات کے لیے بات کر رہا ہوں. یوسف بھائی بندے پریشان ہوئے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ اس گھر کی چھت کمزور تھی نہ اس کی دیواریں کمزور تھی. علی بھی بندے اکٹھے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ، انہوں نے کہا جا کے ابو طالب کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کعبے کے اندر چلی گئی ہے. بندے اکٹھے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہاشمی بہو کعبے کے قریب گئی ہے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، ہاشمی بہو اندر چلے گی، کعبے کی دیوار دوبارہ مل گئی، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ابو طالب دروازہ بند کر کے کہا مجھے اطلاع دینے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. بندے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کعبے کا توڑتے ہیں در، کھولتے ہیں دروازہ کھول کے اندر دیکھتے علی کی ماں کیا کری ہے. بندے کٹے ہوئے، انہوں نے اللہ کا دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز یہ ٹھلی کی ماں دروازہ کھول کے لی دکھا. بی بی نے کہا میرے مالک حد ہوگی، بلایا دیوار سے تھا، بے دروازے سلائے. اللہ نے کہا علی کی ماں دیکھ نہیں رہی، پہلی دفعہ لوگوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ کھول کے لی دکھا تاکہ میں قیامت تک دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے. یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا. آپ سمجھ میں کو سلام کیا رہا، کیا بہار آ گیا علی والے کو. اندر سے جلی نہیں آتا. آپ کو سلام کیا رہا ہے، ایسے مجمع کو سلام کیا رہا ہے. کیا مسکراہٹ علی والے کے چہرے پر. یہی تو علی کو ماننے کا فائدہ ہے کہ کعبہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جو مسکرا رہے انشاءاللہ کبھی دکھ ہی نہ دیکھ. جو جب بھی مسکرانے حسین کی پاک ہم آپ کو جھولی بھر کے بھیجے، کیونکہ حسین نیت کو دیکھتا ہے، حسین گناہ کو نہیں دیکھتا ہے. لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ بس گیا علی حسن آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا. اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. چار دیواریں کعبے کی ہے، چار. حج کے موقع پہ نا غلاف کعبہ کو الٹا دیتے ہیں. اب بچہ ساتھ ہو تو سوال پوچھ سکتا ہے پاپا جی یہ تین دیواریں ٹھیک نظر آ رہی ہیں، یہ ایک دیوار میں نشان کیسا ہے؟ ساتھ ہو تو بچہ پوچھ سکتا ہے نا. تو آج سے 1400 سال پہلے علی کی پاک اماں کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا تھا. نہ دا تھوڑی ہوگی. مجھے مولا دی قسم ہے یہاں سے لے کر جہاں تک بھی جاؤں گا اپنے آپ کو گھر میں بیٹھ کے بابا کرتے جاؤں گا. آپ نے میرا جملہ کہا لیا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے دینے لگا ہوں. چونکہ بازار میں رش بہت ہوتا ہے، خریدار تھوڑے ہوتے ہیں. جو خریدار ہوتا ہے وہ خریدار کا مال کا لگتا ہے. اتنی بڑی داد کے بعد فوری داد نہیں ملتی. حصول سماعت کے خلاف ہے، لیکن میری بنتی ہے. قبر میں تو جانا ہے، مرنا تو ہے، بس یہ یوں قبر میں جانا ہے کہ اندر علی نے مل جانا ہے. بار والے رو رہے ہوں گے، علی سے باتیں کرتے ہوں گے. قبر میں جا کر تمہارے نام کی گواہی دوں گا کہ مولا تیرے رجب کی رات کو تو ان سوال جملے پہ حد کر دی تھی. مولا کا ممبر پہ بات ہے، لیکن آخری جملہ کہنا کہ مجھے خیرات اتنی دینا جتنا میرا دل ہے. آج سے 1400 سال پہلے علی کی پاک اماں کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں نشان بنا تھا. جو چہرے سارے ہلا رہے ان کے لیے سان کر دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا موضع تھا کشتی، سفینہ. تو تب تک تھی جب تک نوح تھے. مہربانی سب سے پہلے آپ بولے، بہت اچھا لگا مجھے. اب یہ تو ابھی بھی تازہ دم ہے.
अंकल मैंने कहा थके भी हो तो अभी भी ताजा दम है बेटे, 1 मिनट मुझे देना, थक भी गया लेकिन अपने आप में ताजगी इकट्ठी करनी, जुमले पे मैं जाने लगा हूं, जिंदगी बाकी अंकल मुलाकात बाकी। तब तक थी जब तक नूह थे, अब तो नहीं है ना। नूह गया, मौजज़ा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि वो आग से फूल बनाते थे, तो तब तक फूल बनते थे जब तक इब्राहिम थे, अब तो नहीं है ना भाई जान। नूह गया, मौजज़ा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो सोटे मार मार के दरिया में रास्ता बनाते थे, तो तब तक रास्ता बनता था जब तक मूसा थे, अब तो नहीं है ना। मूसा गया, मौजज़ा गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि वो मिट्टी से परिंदे बना बना के उड़ाते थे, जब मुर्दों को जिंदा करते थे, तो तब तक परिंदे बन के उड़ते थे जब तक ईसा थे, अब तो नहीं है ना। ईसा गया, मौजज़ा गया। तो फिर हमें काफिर कहता है पहले खुद 2 किताबों को पढ़ लिया कर, फिर हमें काफिर कह लिया कर। वन लाइव कैमरे के सामने इतने बड़े अजीम सरदारों के सामने आज खुशी की रात में यहाँ पे फैसला तो हो गया। मौजज़ा तब तक रहता है जब तक मौजज़े वाला रहे। 1400 साल पहले अली की पाक अम्मा के इस्तकबाल के लिए काबे की दीवार में दर बना था, अभी भी है। हाथ नीचे न करना, जाने लगा लिया असर पूरा पंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है। तो निशान का होना यह दलील है कि अली था नहीं, अली है। जो दांत नहीं दे रहे हो तुम्हारे जहन में यही है, शायद वही काबा खड़ा है। वो जो 1400 साल पहले था ना, ये तस्वीर इमारत है। कभी तूफान आया फिर काबा तमीर हुआ, कभी आग के कोले बरसे फिर काबा तमीर हुआ। ये जो आज इमारत देख रहे हो, ये 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रक के तौर पर खुद तमीर करवाई थी, लेकिन इंजीनियर, ताकतवर, मिस्त्री, मजदूर जो भी तू समझे, जब काबे की तमीर मुकम्मल करके हटते हैं फिर निशान, फिर लकीर। हाथ नीचे न करना, हाथ यहीं पर रखना। फिर निशान, फिर लकीर, फिर निशान, फिर लकीर। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, डॉलर, यूरो, दिरहम, दिनार, पता नहीं क्या क्या खर्च हुआ। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, नहीं ना मिटी। जाग गटर में मुंह डाल के मर, अली को न भौंका कर। और जब दुनिया की ताकतें मिलकर जिस अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, तो उसकी गदीर का क्या मुकाबला करेगा? बला बला लीला लिकालंद